بڑی جڑ دے تو بڑی جڑ اصل اصول ہے. تو میں شعر پیش کر رہا نا فرا اور اصل اصول ذہن چ رہے. بی بی پاک بھی مخاطب کر کے آ گیا تو جو پہلی بلی بھلا کیوں لال نہ کرے, تجھ پہلی بلی بھلا کیوں لال نہ کرے, اور آگے تیرے پوری نبوت نہ کیوں جھکے, اور آگے تیرے پوری نبوت نہ کیوں جھکے, تو دین کی فرا ہے وزل اصول ہے. بغیر تشریح شعر پڑھنا ہے اور میں دیکھنا ہے کہ کتھوں کو تھک بلند ہو دے ہو. کیا جانے کوئی کتنی ہے جاگیر فاطمہ, کیا جانے کوئی کتنی ہے جاگیر فاطمہ, اس کے علاوہ اور کرے کیا کوئی بیان, اس کے علاوہ اور کرے کیا کوئی بیان, تحت سرا تک عرض ہتا عرش طول ہے. جب تخیلت جدت نہ آوے تو پھر شاعری کیا ہے, پھر مکھی تے مکھی مارن والی گل ہے. ایک سوال پڑھو میرے کی اونچی آواز میں. اللہ ہی جانے مومن کا کہ فاطمہ, اللہ ہی جانے مومن کا کہ فاطمہ, جس کو زمانے والے سمجھے جس کو زمانے والے سمجھتے کچا, وہ مادر حسین کے قدموں کی دھول. ایک سوال پڑھنا اور سارے حضرات مل کے جوش میں پڑھنے اپنی نوعیت دے نرالے, اگر نرالے ثابت نہ ہوں تو میں کسی کا پڑھنا چھوڑ لیتا, اگر نرالے نظر نہ آئے. جب تک تخیلت جدت نہ آئے میں پڑھنا ہے اور شاعری نہیں. یا تو سرکہ کر لیا ہے, جانگے سرکہ کیا ہوگا, ساری انتظامیہ سے بڑا جان دی ہے نا. سرکہ بڑے کا اپنا اور بن رہا ہے, کسی شاعر کو خس کرا لینا, چوری کر لینا, اس نے سرکہ آ لیا. تو شاعری اگر کسی نے لفظ لے کے اپنے مصرے سیٹ کر لی اور سرکہ ہے شاعری نہیں, تو اگر تخیلت جدت ہی ہے نہیں, نیا پانی نہیں, تو پھر شاعری کیا ہے. ایک سلوات پڑھو میری کی اونچی آواز میں. جناب شافعی لفظ شافی نہیں, شافی شفا جو ہوتا ہے, لفظ ہے شافعی, شین الف شاف این چھوٹی یہ شافعی. شافعی شفاعت جو ہے اور شافی شفاعت جو ہے, تو نام کیا ہے سنی برہما جس فقہ امام دا محمد بن ادریس, اور خطاب ہے شافعی. کیا معنی امام شافعی, ایسا امام جائے شفاعت کرنی ہے. اتنا بلند امام ہے سنی برہما دا, اس نے بے کے ایک دن جھوم کہلی دی محبت جا کر مات شافی, مر گیا شافی. انہوں تو سرکار جیلے بیٹھے ہوتے آدھے مر گیا شافی, اور سرکار حیرانگی سے پہ آنا مر گیا شافی, مر گیا شافی.
وہ حیران ہو گئے طالب علم جب جیلے بیٹھے امتیاز مر گیا شافعی مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. جناب شافعی جس مصرے کا میں ترجمہ پیش کرنا ہے. پھر مرید ہے، معموم ہیں، پھر امام بندے ہیں، ڈھیر سارے شاگرد ہیں، 300-400 بندہ بیٹھا ہے، بچے اور بڑے ذہین. ان کا سرکار آیت علی بفرائیاں خطیں مقرر ہے. جناب شافعی ممبر حسین کی قسم دیکھ کے آدھن واہ یا تو چلے ہو کتنا سوکھا یاد دیتا ہے. علی بفرائیاں کی حد مقرر ہے، حد اس کی مکھنی ہے جس کی ہولے. فرائض دی ہاتھ دی نہیں کہ میں مقامنی کیا ہے، میں نے تو اپنوں سمجھ نہیں آ رہی علی کیا ہے. تو زیادہ وادی مکا چھوڑی ہے. میں کہ اچھا سرکار کچھ نہ کچھ اور بیان کرو علی مولا دے بارے. جناب شافعی جو کچھ آکھا ہے میں ہلکے لفظیں اس کا ترجمہ پیش کر دینا تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے. اچھی آواز نہ دودھ پا لاؤ میں اچھی بجے. ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے، ساری دنیا سے علی مجھ کو بھلا لگتا ہے. وہ کبھی بندہ کبھی رب رولا اچھی بات پالا بالکل چلو. چلو میرے شاگردوں کی ضرورت ہے میں بھی شعر سنائی دینا ہے کہ پرانا تخیل اگر سنا دینا جو لکھا جو ہے شاعری لگیا قومی مولانا الوحیت کا درجہ دیتا ہے. پھر لوگ بیٹھے ہیں ہر بند کو مل جاتے ہیں کہ بڑا مردود بندہ ہے جڑا جا رہے ہیں. میں شاعری نے بھی سن لیا. انہوں نے کہا سرکار کوئی اور لفظ نہیں ہے تو بھی آخ لو. میں نے کہا تو مجرم ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لینا. تو گمراہ ہے. انہوں نے کہا یہ بھی مان لینا. تو جاہل ہے. انہوں نے کہا یہ بھی مان لینا. تو بڑا بے وقوف ہے. انہوں نے کہا یہ بھی مان لینا. تو میرا چلنا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی مان لینا. تو حیران ہو گئے کہ جو آگے آگے میں مان لینا. تو وہ غصہ کیوں نہیں ہوگا. یہ کہتا ہے بے شمارہ بھی گاتے دیوانے غصہ کر دے ہی نہیں. میں دیوانہ میں نے غصہ کیسا. انہیں کیا باز نہیں آ سکتا. غصہ کہا نہیں دل سے جبر نہیں ہوتا. شاعری نے جو رکھا ہے میں شعر پڑھ رہا ہوں. میں ہوں دیوانہ کا زمانے والوں، میں ہوں دیوانہ کا زمانے والوں، مجھ کو پرواہ نہیں بے شک مجھے کافر سمجھو، مجھ کو پرواہ نہیں بے شک مجھے کافر سمجھو. کیا کروں مجھ کو علی میرا خدا ستران فرشتہ حضرت امام حسین شہید آئے
جدوں دے صدیاں ہو گئی ہیں، 1350 سال ہو گئے امام صاحب شہید ہویا، تو کہنا راتاں کتنیاں بن گئی، دن کتنے بن گئے۔ چھویں امام فرمائے ہیں ہر رات نو اللہ شام دے ویلے 70,000 فرشتہ بھیج ہے کربلا وچ، وہ رات ساری رہندا ہے، صبح واپس صبح کی جگہ تے 70,000 ہو رہا ہے عرش کا فرشتہ، اور عرش کے فرشتے ساری کائنات کے فرشتوں کو بلانا ہے۔ اور سرکار فرمائے ہیں میں خالق کی قسم جہے پہلے دن آ گئے نا 1.5 لاکھ فرشتہ رات دن اج تک صدیوں کے بعد دوبارہ انہوں کی واری نہیں آئی، پچھلے فرشتے اجے رہتے ہیں پیچھے، میں زیارت کرنی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے جاؤ کربلا، میں قسم اٹھا کے فکر پڑھتا چھویں امام کا ارشاد ہے، امام کے ارشاد میں کیوں یاد کر سکوں؟ سرکار فرماتے ہیں جدوں آتے ہیں میں اعلان کرنا کیا ہے، نمازاں پڑھنیاں نے اسے جا کے کربلا نہیں، کہ میں نمازاں ہی پڑھانی ہیں تو پھر ایک عرش سے پڑھتے رہیں گے، میں اعلان کرنا کیا ہے کہ صرف 2 کام، حسین دی زری کا طواف کرنا ہے تو زہرا دے چند رج کے رونا ہے، عزاداری کرنی ہے حسین دی ساری رات، ایک منٹی فرشتے سوندے تے ہی نہیں، نہ کھاندے نہ پیندے، اور ساری رات عزاداری کر دیں یا طواف کر دیں مزار دا مرکز دا، فجر دے واپس صبح 70,000 انہی جگہ تے آوے میں، انہیں بھی یہی کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور رونا ہے حسین، نماز نہیں پڑھنی۔ یہ فرشتے عرش پہ نماز پڑھ دیں نا، بولو فرشتہ تو پڑھ دیں نماز، وہ تو مقامی کو نہیں، میرے رکوع چھان قیامت تک رکوع، میرے سجدے چھان سجدے قیامت تک، میرے قیامت چھان قیامت قیامت تک، تو عبادت کر رہے ہو تو صرف نماز ہی پڑھ دیں، بولو مقامی کو نہیں۔ اللہ ادا چھڑ دو، جاؤ طواف کرو حسین دی زری دا، رو عزاداری کرو حسین دی۔ اگر عزاداری حسین نماز تو کم تر ہوندی تو اللہ فرشتہ نماز چھڑا کے عزاداری واسطے کیوں دے گا؟ دنیا عزاداری کی عظمت ہی نہیں سمجھتی۔ تو 2 فرشتے واپس جان لگ دیں، ذریعہ عرش کے فرشتے وعدن نظر اللہ نے علیہ حسین صاحب ایک سوال، وعدن ہمیں حکم کرو، میں کیا واپس دعا رہے ہو 70,000، ہر فرشتہ ایک ایک سجدہ گانا ہے اور ساڑھے واسطے، کربلا دی خاک دا خاکی شفا دا سجدہ گا، کیا کرنا ہے؟ وعدن عرش کے رکھ کے سجدہ کرنا ہے اور اپنی بندگی دی معراج کرنی ہے، ہمیشہ اتنے شے ہو رکھیے جڑی تدے والی تو بلند ہو گئے، تو جو سجدہ کر دیں خاکی صفات سجدہ گاہ تھے، فرشتے جھوم کے کیا دیں سجدہ گاہ پہ ہمیں تو عرش بری کرب و بلا آباد رہو سلامت رہو۔ پھر دیکھ لے پچھلے نال کے ذرا اچھے آمد منظور ڈالو۔ سو شعر کے برابر ایک شعر واقعہ زبان دے خاص عام ہے، مگر میں سے تخیل سے جدت پیدا کرنی ہے اور کسی خود من ہوا سے جو کتنی پیاری جدت ہے۔ لفظ ہے نما، تو شعر تمار صرف آمنا ہے، مراد ہے میسم تمار، لفظ میسم نہیں میسم ہے، میسم تمار، تمر دی جمع ہوندہ ہے تمار، تمر حضر کھجور نو، کہ تمار حضر کھجورہ بیچنا لے نو، کیونکہ کھجورہ بیچتا ہے اس واسطے مشہور ہو گیا میسم تمار۔
اور بڑا پیارا مولا علی دا ملنگا علی دی محبت ہے جس نے ہاتھ پیر کرم کرتے لفظ نما ہونا ہے نما جیسے دے معنی چھوڑنا ہے پھر ناظرین بندہ نما ٹھیک ہے بنمانس بندہ نما ہوتا ہے حالانکہ بندہ نہیں بندہ نما ہے کیا معنی بندے جیسا فلاں بندہ شیر نما ہے یعنی بہادری دے لحاظ نام شیر جیسا فلاں بندہ درندہ نما ہے بغیار نما ہے ظالم ہے اور نما جیسا زمانے چھوڑا ہے ذہن سے کھڑے سوری کے چلیا ہویا میں سمیں تمام ترے دن علی کے فرائل پر دریا ہاتھ پیر کٹے ہوئے خون وحد ہے مگر بڑے اطمینان نال حدیثہ پڑھ رہے علی دی شان بہت حیران ہیں کہ سہالت اس بھی مطمئن ہے وہ کہتا ہے مطمئن کیوں نہ ہوا میں صاحب نفس مطمئن نہ علامہ ملنگ کھڑا دہلا رہا تیسرا دن میں مگر حدیثیں کوئی فرق نہیں دے رہا حدیثیں بیان کر رہے نہ سمجھنا ہے نہ اونگ رہا ہے اور نہ کوئی اور گل دنیا نہیں کر رہا ہے علی دے فضائل بھی پڑھ رہا ہے اور سنی تے چڑھ کے پڑھ رہا ہے بڑی توجہ ذہن کی تعلیم مولا نو مسکرا کیا جواب مولا علی تینوں ایسا اللہ نے بنائے کائنات تیرا جواب ہی نہیں اور اس واسطے آدھا میرے کول دلیل ہے لفظ نما جیسا ذہن چ رہے یا علی مولا تجھے حق نے بنایا ایسا یا علی مولا تجھے حق نے بنایا ایسا کیسے کوئی ہو بلا دنیا میں تیرے جیسا کیسے کوئی ہو بلا دنیا میں تیرے جب کہ تمہار تیرا نشان مال سلام پڑھا میرے کو جوان دینے مولا مدیا مولا عشق 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 دینے پردے تو باہر ہو کے دنیا تے ظاہر ہو کے پردے تو باہر ہو کے دنیا تے ظاہر ہو کے اپنا دیدار کرا مولا عشق دینے اس کرنے دونوں شیعہ سنی منتظر ہیں اس منتظر دے عیسیٰ جیسا نبی چوتھے آسمان تے چڑھ کے جس دی راہ ویکھے اس رہنما دا نام ہے مہدی تو آج کرنے ہیں دعا شیعہ سنی بھائیاں دی طرف مولا آمنہ تے حق کے تیرا حق ہے آمنہ مگر مہربانی کرو آمنہ ارشاد نال جگہ تو آوے سنگ تیرے زہرا دی آسمی ہوگے جگہ تو آوے سنگ تیرے زہرا دی آسمی ہوگے تلوار علی دی ہوگے تیرے نال عباس بھی ہوگے جگہ تو آوے سنگ تیرے زہرا
تاری مارنے دی واری بھی آنی مولا حسین کی قسم ہے جی اساں آل محمد دشمن قبریں تو کٹ کٹ کے نہ ماریا پھر علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے قبلہ اول بیت المقدس نواہ دیں زین زہرے میں شہر پڑھنا جنت کے جس کسی کی فرمائش ہے واسم محمد خان نہ تو میں مردبانی آدھا نہ میری کاپی چاہیے کاپی چھوڑا تھا میں کچھ شعر سنائی دیتا وہ کاپی چاہیے ہے نہیں نمی کاپی ہے پرانی کاپی اللہ جانے کتھے گئی ہے اسے ابھی سوچے بھی پتا ہے جی میں نئے لکھ لینا ہے پرانی پرواہ نہیں کر رہے ایک سلوات پڑھو میری کچھ آواز میں آواز کمزور ہے اگلے پیچھے ران کی اچھی آواز نہ دور پڑو ہو جا قائل علی تیرا اللہ ہو جا قائل علی تیرا اللہ ہو جا
اسلام دے دو درباراں وچ اسلام دے دو درباراں وچ دو بیبیاں ٹر کے گئیاں ایک تھی نبی دی ایک تھی علی دی ہن دوہیں ماں ایک 3 گھنٹے بئی 9 گھنٹے دربار چ کھڑیاں جدہ واپس ولیاں زخمی تھی کے وچ قبر دے رو بی پاک دی وصیت دے مبارک ایک بند پڑھنا ہے خاتون قیامت ہر بی بی ہر بندہ جدوں دنیا تو ٹردا ہے میرے پچھلے ہونا ہے انہوں پارت دے کے ویندا ہے وصیت کر کے ویندا ہے اپنے دل دا وزن ہلکا کر کے ویندا ہے زہرا نے وصیت کی تھی آخری ویلے علی نو اے بابا حسن حسین ولیدہ شالا قائم رہے اقبال میرے ستم رشیدہ بالا دا رکھے ہر دم آپ خیال اور کوئی چھنک نہ دے میری زینب کو میرا لب دینا دا سوال جدہ کفن پواویں میں دکھیا کو رکھے سند دے پورا اے بابا حسن حسین ولیدہ شالا قائم رہے اقبال میرے ستم رشیدہ بالا آپ اور کوئی جھنک نہ دے میری زینب کو میرا رب دینا دا سوال جدہ کفن پواویں میں دکھیا کو رکھے سند دے پورا اقبال ماتم وہاں سے پڑھنا ہے تاکہ راج کے ماتم کر رہا ہو بی بی رو کے آدھے غسل دے ویلے آنکھیں پھر آنکھوں ہاتھ لاوے ہولے ہولے بیا جنا دکھائے نی پاسے مدے نہ آمین میت نہ دیکھو پواوے میری قبر تے زینب جدہ پکھی کوئی نہ بولے کرسوں دے ساتھے چادر ہوئے میری قبر تے ماں حال نہ کھولے بڑی معرفت والے لوگوں انہوں دونوں باز رکھے 2-4 منٹ میرے نال رحمت